مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے۔ پورا سورہ یوسف نبی کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے۔ نبی کبھی کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے، نبی کسی پاپ یا فادر کے پاس بھی نہیں گئے، نبی یہاں 40 سال رہتے ہیں مکے والوں کے سامنے، کبھی کوئی بڑا سفر بھی نہیں۔ تو جو ان پڑھ نبی کی زبانی ایک ایسا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو سالوں پہلے ہوا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نہیں بول رہے، اندر وحی الہی بول رہی ہے، وحی بول رہی ہے۔ اللہ وحی کرتے جا رہا ہے، نبی بولتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل بنتی ہے یہ سورہ اور اس طرح کی تمام صورتیں جس میں یہ بتایا گیا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کون سے نوجوان تھے جو قدیم زمانے میں اپنا اصلی وطن چھوڑ کر کے بادشاہ کے ڈر سے پہاڑوں میں جا کے سو گئے، کئی 100 سال سوتے رہ گئے، 309 سال کے بعد ایک روایت کے مطابق اٹھ کے آتے ہیں، زندہ ہو کے آتے ہیں، بیدار ہو کے آتے ہیں۔ وہ کون سے نوجوان تھے؟ سورہ اترتی ہے سورہ کہف، اس میں جواب دیا گیا کہ وہ اصحاب کہف ایک کتا لے کر نکل گئے تھے۔ پوری کہانی یہ اللہ بلوا رہا ہے وحی الہی کے ذریعے سے جبرائیل فرشتے کو بھیج کے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ایک معجزہ ہے۔ معجزے کی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک یہ دلیل ہے۔ اس طرح کے واقعات کہ پاسٹ میں کیا ہوا قرآن بتا رہا ہے، ابھی تمہارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں حرم شریف کے اندر، ادھر ایک سبھا لگی ہے بڑے بڑے سرداروں کی اور میٹنگ کر رہے ہیں، بتایا کہ کیا کیا جائے نبی کے ساتھ، ان کی دعوت بڑھ رہی ہے دن بدن، اور ادھر فرشتہ آتا ہے اور نبی کو بتا دیتا ہے کہ ادھر ابو جہل اور ابو الولید وغیرہ سب مشورہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، فرشتہ بتا دے رہا ہے۔ سورہ آپ دہر پڑھیں گے تو اس میں ہے نا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ۔ جو کچھ انہوں نے پلاننگ کی تھی ادھر بیان ہو رہا ہے۔ قرآن نے جو کہا تھا کہ چند سالوں میں ہوگا، اور یہ بھی کہا تھا جس دن ہوگا اس دن مسلمان بڑے خوش ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کو صرف واقعات کے انداز میں نہ لو، آپ جب سنو، پڑھو، سمجھو تو یہ دل میں اتارو یا دل میں بٹھاؤ کہ یہ اللہ کا معجزہ بول رہا ہے۔ کیا ہے پہلا نقطہ، پہلا پیغام یہ سورہ یہ سبق دیتی ہے کہ حسد، جلن ایسی بیماری ہے جو خاندان کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ یہی ہوا، دوسرے بھائیوں نے حسد کیا اور کنویں میں ڈال دیا کہ ابا ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب یہاں ٹھہر کر آپ غور کیجئے، یہ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، یوسف بننے والے نبی ہیں، اور ان کے سگے بھائی ہیں، سوتیلے بھائی سگے بھائی جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ بھائی ہیں، نبی کی اولاد ہیں۔ ان کا ابا نبی ہے حضرت یعقوب، ان کے پردادا، ان کے دادا نبی ہے حضرت اسحاق، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم، وہ بھی نبی 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 3 نبیوں کے یہ پوتے ہیں، اور ان کے اندر حسد کی بیماری آ گئی۔ تو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دینداری، آپ دیندار بنے پھرتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں پڑھے لکھے دیندار لوگوں کے دلوں میں یہ حسد کی بیماری زیادہ رہتی ہے۔ یہ حسد والی بیماری زیادہ رہتی ہے۔ بار بار اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ میرے دل سے اللہ حسد نکال دے، میں کسی سے جلوں نہیں، ہر ایک کے لیے میرے دل میں خیر خواہی ہے۔ یہ حسد بڑی خطرناک، فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا حضرت آدم کا اور ابلیس کا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟
تکبر تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں حسد بھی تھا، جلن تھی، اللہ اس کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، اور یہ افضل کیوں ہو گیا مجھ سے، میں افضل ہونا تھا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں افضل ہوں، یہ مجھ سے زیادہ افضل نہیں ہے، میں کیوں سجدہ کروں۔ اس حسد نے ابلیس کو، جو ہزاروں سالوں سے اللہ کا خاص مقرب ایک جن تھا، اس کو نکال دیا۔ جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اور دوسرا واقعہ آپ یاد ہیں، حضرت آدم زمین پر آئے، آنے کے بعد ان کی اولادیں ہوئیں، اور قابیل اور حابیل کی کہانی آپ جانتے ہیں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسد کے اندر، کہ اس کے ساتھ جس عورت کا نکاح ہونا ہے، بچی کا، وہ جو ہے خوبصورت ہے، اور میرے ساتھ جس کا نکاح ہونا ہے بدصورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جلن کے اندر بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر لاش کو لے کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے کہ اس کو دفناؤں کیسے۔ پہلا قتل دھرتی پر حسد کی وجہ سے، بھائی لڑ گئے۔ اور ایک کوا آتا ہے، ایک مرے ہوئے کوے کو پنجوں میں اٹھایا ہوا، وہ لا کر کے زمین کو کھودتا ہے، کریدتے ہوئے ایک جگہ بناتا ہے، اس میں کوے کو ڈالتا ہے، اوپر مٹی ڈال رہا ہے پنجوں کے ذریعے سے۔ تو بھائی وہ قابیل اس کوے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، یہ کوے سے بھی میں گیا گزرا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک بھائی کو دفنایا کیسے جائے، اس کا طریقہ کیا ہو۔ تو اس نے سیکھا، قرآن میں یہ واقعہ ہے۔ تو حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس طرح کی جو دلی بیماریاں ہیں، دلی جو برائیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں، اللہ میرے دل سے نکال دے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جہاں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن اس ماہ میں بھی شب قدر میں آپ تہجد میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا مانگو، لیکن آپ کے دل میں اگر حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور ہم حسد کرتے ہیں بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، اڑوس پڑوس سے۔ تو اللہ سے خاص طور سے کیونکہ آپ کی نیکیاں مٹا دیتا ہے حسد۔ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے یونیورسٹیز، بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے مسجدیں، بڑے بڑے ٹرسٹ، بڑے بڑی تنظیمیں اس حسد کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں، ہوا نکل جاتی ہے۔ دوسرا، اس سورہ کا یہ میسج ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، شروع میں بیان کیا گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا سے واقعہ خواب بیان کیا، تو ابا نے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، وہ تیرے خلاف مکاری کریں گے، چالاکیاں کریں گے، کینہ کپٹ رکھیں گے، کیونکہ شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہی ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، مت بتانا۔ ابا سمجھ چکے تھے کہ میرے بیٹے کی پیشانی سے نور نبوت ٹپک رہا ہے، یہ بننے والا نبی ہے، اس نے جو خواب دیکھا ہے کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ بڑا بننے والا ہے، اللہ ان سے بڑا عظیم الشان کام لینے والا ہے۔ اگر تم بتا دو گے بھائی جلیں گے، حسد کریں گے، خواب مت بتانا۔ کیا میسج ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی نیک سیرت، شریف طبع، شریف طبیعت کے انسان تھے۔ جب بھی سوچتے تھے خدا کے بارے میں سوچتے تھے، کائنات کے بارے میں سوچتے تھے، اچھا سوچتے تھے۔ اور جو انسان اچھا سوچتا ہے، اچھی پلاننگ کرتا ہے، ہمیشہ پوزیٹیو مائنڈ رہتا ہے، اس کے سپنے، اس کے خواب بھی ایسے اچھے رہتے ہیں۔ اور جو برا سوچتا ہے، بری پلاننگ کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا بناتا ہے، اسے کبھی اچھے خوبصورت پاکیزہ سپنے نہیں آ سکتے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہوا، اس کا میسج یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت پاکیزہ ہے، خواب بھی آپ کے پاکیزہ ہوں گے۔ آپ کی طبیعت میں بدماشی ہے،
آپ کے خواب بھی بدماش قسم کے ہوں گے۔ دوسرا، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی خوشحالی، اپنی ترقی، اپنی انکریمنٹ، اپنا کسی بھی اعتبار سے آپ کا بڑا بننا، یہ ہر ایک کے ساتھ شیئر مت کرو کہ مجھے جو ہے اتنے کا آفر لیٹر ملا ہے، میں جو ہے اب جو ہے باس بننے والا ہوں، میں جو ہے آفیسر بننے والا ہوں۔ ہر ایک سے یہ چیزیں شیئر مت کرو، انہی سے کرو جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، تاکہ نظر نہ لگے۔ نظر لگ جانا حق ہے، بری نظریں بھی لگتی ہے، اس لیے ہر ایک سے بیان نہیں کرنا، انہی سے بیان کرو جو آپ کے خیر خواہ ہیں۔ جیسے یوسف نے اپنے ابا سے بیان کیا، ابا خیر خواہ ہوتے ہیں، بھائیوں سے بیان نہیں کیا کیونکہ وہ بدخواہ تھے۔ ایک حسد کی بیماری جو برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسرا اچھا سوچئے، پازیٹیو مائنڈ رکھیے، کسی کے بارے میں بھی جلدی سے بدگمان نہیں ہوئیے، ہمیشہ پازیٹیو مائنڈ۔ پازیٹیو مائنڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں انبساط رہتا ہے، خوشی رہتی ہے، زیادہ ٹینشن میں نہیں۔ آپ نگیٹیو مائنڈ رکھو گے تو اندر ایک آگ لگتی ہے، پھر آپ جلتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، یعنی آپ جہنم میں جلیں گے تب جلیں گے جب جلیں گے، لیکن دنیا ہی میں سوچ سوچ کے جلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پازیٹیو مائنڈ، اب تھنکنگ کو پازیٹیو بنائیے۔